دوستو دا ریئل ہارر کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو اتراکھنڈ کے گاؤں کی سچی اور خوفناک کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ کہانی سچے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اس لیے اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام بھانو پرتاپ ہے اور یہ بات 1994 کی ہے۔ اس وقت میں 30 سال کا تھا اور بہت ہی اچھا کہانی کار تھا۔ میری کہانیوں کی کتابیں بک سٹال پر تیزی سے بکتی تھیں، پر میں ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا تھا جس میں سنسنی ہو، سسپینس ہو، موت کا خوف ہو اور بچ نکلنے کی جدوجہد، بالکل کسی بالی ووڈ کی طرح۔ میں ہندی ہارر فلموں کے لیے ایک اسکرپٹ لکھنا چاہتا تھا، اور ان کے لیے مجھے ایک ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی جہاں میں خاموشی سے اس کہانی پر کام کر سکوں۔ تبھی میرے دوست نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ میرے دوست کے دادا جی کا ایک بہت ہی پرانا مکان جو اتراکھنڈ کے گاؤں میں جنگل کے بیچوں بیچ تھا، جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ دوست کے پاپا سال میں ایک دو بار وہاں جا کر اس کی صفائی وغیرہ کروا دیتے تھے، مگر ان کی موت کے کئی سالوں بعد وہ مکان جنگل کے بیچوں بیچ ویران سنسان پڑا تھا۔ صرف وہ مکان ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں ہی ویران تھا۔ وہاں رہنے والے سبھی لوگ نقل مکانی کر کے شہر میں بس گئے تھے، اس لیے اس گاؤں کے سارے لوگ کھنڈر ہو گئے تھے۔ میرے دوست کے دادا جی کا وہ مکان گاؤں سے ہٹ کر تھوڑا اندر جنگل میں تھا، تو میں نے اپنا سامان، تھوڑا راشن اور باقی ضروری چیزیں اپنی گاڑی میں رکھیں اور پہاڑوں کی طرف نکل دیا۔ شام ہوتے ہی میں اس گاؤں میں تک جا پہنچا جہاں سے ایک کچی سڑک اس جنگل کی طرف جاتی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 15-20 منٹ کا پیدل ٹریک تھا۔ راستے کے بارے میں مجھے میرے دوست نے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ گاؤں ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اس گاؤں میں صرف میں ہی اکیلا تھا، نہ کوئی جانور اور نہ ہی کوئی انسان۔ بس پورے گاؤں میں بند پڑے خالی مکان تھے جن کے سامنے جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اسی سے پتہ چل رہا تھا کہ ان گھروں میں کئی سالوں سے کوئی نہیں رہتا، اور مجھے ایک ایسی جگہ ہی کی تلاش تھی جہاں ایک دم خاموشی ہو اور ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس کچی سڑک کے آخری سرے پر میں نے اپنی گاڑی روکی اور گاڑی سے ضروری سامان اتار کر میں نے پیٹھ پر لادا اور ایک طرف نکل گیا، جدھر جانے کے لیے مجھے ایک پیدل اور اوبڑ کھابڑ راستے میں ٹریک کرنا تھا۔ کار سے نیچے اترنے کے بعد وہ جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ وہ چیڑ کا گھنا جنگل تھا۔ شام ہو چکی تھی، دھیرے دھیرے اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر میرے پاس ایک ٹارچ تھی تو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی مجھے اس مکان تک پہنچنے میں۔ میں اس مکان کے سامنے پہنچا۔ وہ 2 منزلہ مکان سچ میں کافی شاندار تھا اور اس جنگل کے بیچ مضبوطی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی دیواریں، چھتیں، کھڑکیاں، دروازے سب ایک دم پرفیکٹ تھے۔ دروازے پر ایک بہت ہی بڑا کالے رنگ کا تالا لگا ہوا تھا جس کی چابی میرے پاس تھی۔ وہی پاس ہی بجلی کا ایک کھمبا تھا جس میں ایک بلب ٹمٹما رہا تھا۔ اس کی وجہ سے وہاں پر تھوڑی روشنی ہو رہی تھی، پر عجیب بات تھی، اتنے سالوں سے وہ گھر چھوٹا ہوا تھا لیکن اس کے باہر کھمبے میں بجلی کا وہ بلب ایک دم صحیح کنڈیشن میں تھا۔ میں نے کندھے سے بیگ اتار کر نیچے رکھا اور پہلے تو اس علاقے کے چاروں طرف دیکھا۔ چاروں اور اونچے اونچے چیڑ کے پیڑ تھے اور ان کے پیچھے جنگل میں گہرا اندھیرا تھا۔ مکان کے چاروں طرف گارڈن تھا مگر اس میں صرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ سچ کہوں تو بہتوں کے لیے وہ جگہ کسی کھنڈر سے کم نہیں ہوگی، مگر مجھے وہ ویران سنسان جگہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس اس میں کوئی بھوت نہ ہو۔ ہوا میں ٹھنڈک اور چیڑ کی مہک تھی، نہ گاڑیوں کا شور اور نہ ہی لوگوں کی آواز۔ وہاں صرف ایک خاموشی تھی جس میں کبھی کبھی جنگلوں سے سائیں کی آوازیں سنائی پڑتی تھیں تو کبھی دور سے کسی الو کی ہوٹ سنائی دیتی تھی۔ میں نے اس مکان کا دروازہ کھولا اور اپنا سامان اٹھا کر اس کے اندر گھسا۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 2 کمرے گراؤنڈ فلور پر تھے اور دونوں کمروں کے اوپر ایک اور کمرہ تھا۔ دروازے کے اندر گھستے ہی مجھے ایک کمرہ دکھا جس میں ایک کنارے دیوار کے سہارے ایک گھاٹ لگی ہوئی تھی۔ وہیں پر دیوار کے ساتھ ایک ٹیبل اور اس کے پاس ایک لکڑی کی کرسی تھی۔ اس کے بغل میں ٹوائلٹ تھا اور دوسری طرف ایک رسوئی گھر۔
اس کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا جہاں سے سیڑھیاں دونوں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ خیر میرے لیے صرف ایک کمرہ، کچن اور ٹوائلٹ ہی کافی تھا۔ کچن خالی تھا، اس میں پرانے زمانے کا پتھروں کا چولہا تھا جس میں جلی ہوئی کچھ لکڑیاں ابھی بھی پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے بھی دھواں اور مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ یعنی جب پچھلی بار میرے دوست کے پاپا وہاں آئے تھے تب انہوں نے اس چولہے پر کچھ پکایا ہوگا، تب سے لکڑیاں وہیں پڑی ہوئی تھیں، وہیں پاس ہی انہوں نے اس چولہے سے کچھ پکایا ہوگا۔ میں نے انہیں چولہے میں ڈالا اور آگ جلا دی اور اپنے بیگ سے ایک پتیلا نکالا اور اس میں چائے چڑھائی۔ پینے کا پانی میں ساتھ لایا تھا، حالانکہ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اس گھر کے پیچھے صاف پانی کا ایک کنواں ہے، لیکن اس وقت اندھیرے میں وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں صبح اجالے میں ہی باہر یا آس پاس کا منظر دیکھنے والا تھا، رات کے اندھیرے میں نہیں۔ چائے بن چکی تھی، میں نے ایک کپ میں چائے لی اور گھر سے باہر دروازے پر بیٹھ کر میں چائے کی چسکی کے ساتھ باہر کے نظارے لے رہا تھا۔ آسمان صاف تھا، اس میں ٹمٹماتے تارے ایک دم صاف دکھائی دے رہے تھے، پر چاند ابھی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے علاقے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا کہ کہیں خاموشی کی تلاش میں کچھ زیادہ سناٹے میں نہ آ گیا ہوں۔ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر میں باہر دیکھ رہا تھا تو مجھے جنگل میں کوئی دکھائی دیا۔ کوئی چل رہا تھا کہ کوئی پیڑوں کے پیچھے جنگل میں چل رہا ہے اور اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہو۔ اس کے بعد وہ چلتے چلتے وہاں سے دور چلی گئی۔ کوئی عورت تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ اتنی رات میں گہرے اندھیرے میں اور عورت لکڑیاں لے کر کیوں جا رہی ہوگی، اور وہ ہوگی کسی گاؤں کی، چونکہ اس علاقے کے آس پاس کے سارے گاؤں خالی اور ویران پڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ عورت ایسے کیوں غیر علاقے کے آس پاس کے سارے گاؤں خالی ہونے کی وجہ سے کیوں یہاں گھوم رہی تھی؟ اس لیے میں بستر پر لیٹ گیا اور فوراً ہی مجھے نیند آ گئی۔ آدھی رات میں مجھے اس گھر کے باہر دروازے کے پاس کچھ گرنے کی آواز آئی، گویا جیسے باہر کسی نے کوئی بھاری لکڑی کا گٹر نیچے پھینکا ہو۔ اس آواز کو سن میری نیند فوراً ہی ٹوٹ گئی تھی۔ نیند میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ایک دم میرے کان کے پاس وہ لکڑیوں کا گٹھر زور سے پٹکا دیا ہو۔ میں اٹھا، میں نے اپنی ہاتھ گھڑی میں دیکھا، اس میں رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک لیٹا رہا اور باہر سے آتی اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ سوچا اگر باہر کوئی ہے تو کچھ اور بھی ہلچل ہوگی، پر باہر سے تو نہیں، مگر گھر کے اندر اوپر والے کمروں میں سے کچھ آوازیں آنے لگیں، گویا جیسے اوپر والے کمرے میں کوئی ادھر سے ادھر چل رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز ایک دم صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران تھا اور ڈرا ہوا بھی، کیونکہ اوپر والے کمروں کے دروازے پر تو تالا لگا ہوا تھا جس کی چابیاں میرے پاس تھیں۔ پھر اوپر کون ہو سکتا تھا؟ تبھی اوپر سے قدموں کی آواز تو رک گئی، مگر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی ان دونوں پنجوں سے لکڑیوں کے فرش کو کرید رہا ہو۔ اب یہاں پر میرا دل کہنے لگا کہ شاید اوپر کوئی جنگلی بلی یا کوئی دوسرا جانور ہوگا، ایسا ہی کچھ ہوگا۔ پھر کچھ دیر سوچتے سوچتے میری آنکھ پھر سے لگ گئی اور اس کے بعد صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ باہر جنگل میں سے چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ایسے جام تھی کہ میں زور لگانے کے باوجود بھی اسے کھولنے میں ناکام رہا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا۔ صبح کا اجالا ہونے لگا تھا، پر پوری طرح سے روشنی ابھی پھیلی نہیں تھی۔ مجھے رات کی وہ گھٹنا یاد آئی جب میں نے کسی عورت کو اندھیرے میں جنگل کے بیچوں بیچ پیڑوں کے پیچھے اس عورت کو سر پر لکڑی کا گٹھا لیے جاتے دیکھا تھا۔ اس طرف دیکھنے پر مجھے وہاں پر ایک پگ ڈنڈی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید آس پاس کوئی گاؤں ہوگا، راستہ وہیں جاتا ہوگا۔ جنگلوں کے بیچ ایسے پیدل راستے ہوتے ہی ہیں جو سالوں پہلے اس جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تبھی جب گاڑیاں کم ہوتی تھیں لوگ انہی پیدل رستوں کا استعمال کرتے تھے۔ میں نے گھر کے آس پاس دیکھا، مجھے کہیں بھی لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا دکھائی نہیں دیا، جبکہ پچھلی رات مجھے وہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ کسی نے دروازے کے پاس کوئی بھاری سی چیز پھینکی ہو۔ خیر باہر سب ٹھیک تھا۔
میں واش روم میں گھسا، وہاں پانی نہیں تھا، لوہے کی ایک خالی بالٹی تھی۔ میں نے بالٹی اٹھائی اور گھر سے باہر آ گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ گھر کے پیچھے ایک کنواں ہے۔ میں نے گھر کے پیچھے دیکھا، وہاں واقعی ایک کنواں تھا۔ میں کنویں کے پاس گیا اور جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو ایک پل کے لیے تو میں ڈر ہی گیا تھا، کیونکہ کنویں کے اندر مجھے کوئی نظر آیا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹا، پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ تو میری ہی پرچھائی تھی، پر عجیب تھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پہلے سے ہی اس کنویں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دوبارہ کنویں کے اندر جھانکا۔ کنویں کا پانی اوپر تک لبالب بھرا ہوا تھا، اسی وجہ سے شاید مجھے یہ برہم ہوا کہ اس کے اندر کوئی ہے۔ میں نے کنویں میں بالٹی ڈالی اور پانی بھر کر باہر نکال لیا۔ میں بالٹی لے کر واپس آنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ میری نظر گھر کے پیچھے اوپر والے کمرے کی کھڑکی پر گئی۔ اوپر والے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا کہ اوپر والے کمرے کی کھڑکی پر کوئی کھڑا تھا، اور میرے پلٹتے ہی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب مجھے ایک عجیب ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر دی۔ پھر میں نے سوچا کہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، نئی جگہ ہے، میرے دماغ کا وہم ہوگا، کیونکہ کنویں کے اندر پانی میں نے اپنی ہی پرچھائی دیکھی تھی۔ بالٹی لے کر میں واپس گھر کے اندر چلا گیا۔ بالٹی کو واش روم میں رکھ کر میں اس کمرے کے پیچھے والے کمرے میں گیا جو خالی پڑا تھا۔ وہاں پر لکڑی کی ایک سیڑھی اوپر والے 2 کمروں کی طرف جاتی تھی۔ اس کمرے میں بھی کھڑکی تھی جو بند تھی۔ میں نے کھڑکی کھولی تو آسانی سے اندر روشنی آنے لگی اور وہ کمرے کے اندر ہوا بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ وہ لکڑی کی سیڑھیاں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور اور بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ میرے پاؤں رکھتے ہی وہ چڑچڑ کی آواز کرنے لگیں۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے اوپر کمرے کے دروازے پر گیا۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر اندر کی آواز سننے کی کوشش کی، مگر اندر ایک دم سناٹا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ دروازہ کھولوں یا رہنے دوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، جنہیں دن کے وقت مجھے بار بار ایسا دکھائی دیتا ہوگا، جہاں سے یہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جاتے ہوں گے۔ میں واپس نیچے جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ تبھی اس کمرے کے اندر سے مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب وہ کھانسنے کی آواز چوہوں کی تو نہیں ہو سکتی تھی، ضرور اندر کوئی تھا۔ میں نے زور سے دروازے پر لات ماری اور آواز دی، کون ہے اندر؟ اندر کیسے گھسا تو؟ چلا جا یہاں سے ورنہ میرے پاس پستول ہے، گولی مار دوں گا۔ اندر سے پھر سے مجھے گلا کھنگارنے کی آواز آئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اندر ضرور کوئی ہے۔ میں نے دروازے کے تالے میں چابی گھسائی، مگر وہ تالا کافی مشقت کے بعد کھل ہی گیا۔ میں نے دروازے کے باہر سے ٹارچ کی روشنی میں اس کمرے کے اندر ڈالی۔ اندر سوائے دھول مٹی اور مکڑوں کے جالے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس کمرے کے اندر گھسا۔ اس کمرے کا فرش لکڑی کا تھا، یعنی لکڑی کے بڑے بڑے چوڑے چوڑے تختوں کا بنا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کو کئی دہائیوں سے شاید کھولا ہی نہیں گیا ہو۔ تبھی میرے پیچھے دروازے پر سے کسی کی دبی ہوئی ہنسی سنائی دینے لگی۔ وہ ہنسی اتنی صاف تھی کہ لگا جیسے کوئی ایک دم میرے پیچھے کھڑا ہو کر ہنس رہا تھا۔ میں نے فوراً ڈر کر پلٹ کر پیچھے دیکھا اور ٹارچ کی روشنی دروازے پر ڈالی، مگر دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ دروازے کے اوپر لکڑی کی چھت پر کسی چھپکلی کی طرح ایک بڑھیا چپکی ہوئی تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں اور ڈراؤنی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ پر دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی بڑھیا تھی جو مجھے جنگل میں ملی تھی۔ اسے اچانک سے اس حالت میں دیکھ میں اپنے پیروں پر ہی لڑکھڑا کر پیچھے فرش پر گرا۔ میرے گرتے ہی لکڑی کا وہ دیمک کھایا ہوا پرانا سا کمزور سا فرش ٹوٹ کر نیچے گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی میں بھی اس فلور سے سیدھا نیچے والے فلور پر جا گرا۔ میرے گرتے ہی میری ران میں ایک بہت بڑی کیل اندر گھس گئی۔ میرے منہ سے ایک درد بھری چینخ نکلی۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنی ران پر سے اس بڑی سی کیل کو باہر نکالا اور اس کیل کو دیکھا تو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا، کیونکہ وہ کیل نہیں تھی بلکہ وہ میری ہی پرچھائی تھی، بلکہ وہ میری ہی پین تھی جو دن میں ہی غائب ہو گئی تھی، جس سے میں اپنی کہانیاں لکھا کرتا تھا۔ میں فوراً اٹھا۔ میں نے اپنے درد پر قابو پایا اور اس کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی ٹیبل پر سے اپنی کار کی چابی اٹھائی اور ٹارچ لے کر میں سیدھا اس گھر سے باہر بھاگ گیا۔
میں لنگڑاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اس جنگل کے اوبڑ کھابڑ راستوں میں دوڑتا ہوا کار کی طرف جا رہا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس گھر سے اپنا ضروری سامان لے کر آتا۔ میں اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر اس گھر سے بھاگ آیا تھا۔ جب میں اس جنگل سے باہر آتے ہوئے رستے پر بھاگ رہا تھا، تبھی اس وقت جنگل کے پاس مجھے کسی چیز کے بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ قدموں کی آواز میری طرف آ رہی تھی جس طرف سے میں جا رہا تھا، پر وہ آواز اتنی تیز تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہوا کی رفتار سے بھاگ رہا ہو۔ میں بھی بھاگتے بھاگتے کسی طرح اپنی کار کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچا تو پایا کہ میری کار کی کھڑکی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور میری کار کے اندر میرا بیگ، میری کتابیں، راشن کا سامان، میرا ٹیپ ریکارڈر اور کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب وہی چیزیں تھیں جنہیں میں اس گھر میں چھوڑ آیا تھا۔ اس سارے سامان کو دیکھ مجھے بالکل حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے وہاں اس گھر میں میرے ساتھ اتنا کچھ ہوا تھا کہ میں نے اس بات کو ہضم کر لیا۔ میں فوراً اپنی کار میں بیٹھا، میں نے کار سٹارٹ کی اور فوراً اس گاؤں سے باہر جانے والے کچے راستے میں ڈال لی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، صبح کا اجالا دور پہاڑیوں کے پیچھے دکھائی دینے لگا تھا۔ میں اس جگہ سے کیسے تو کر کے واپس اپنے شہر، اپنے گھر آ گیا۔ اپنی ران میں پٹی کروا کر میں نے اپنے دوست کو میسیج بھجوایا جس کے آبائی مکان میں میں جا ٹھہرا تھا۔ جب میرا دوست میرے پاس آیا تو وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ جب میں نے اس گھر کے بارے میں ساری گھٹنا بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے بھی ایسی بڑھیا کے بارے میں باتیں سنی تھیں، پر اسے بھی اپنے گھر آباء و اجداد کی ہسٹری کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتہ تھا، پر جتنا پتہ تھا اس نے مجھے بتایا۔ میرا دوست بولا، اب دیکھ بھانو، دیکھ یار بھانو، مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، پر وہ مکان میرے پردادا نے بنوایا تھا۔ ان کی موت کے بعد اس گھر میں میری پردادی رہتی تھیں اپنے اکلوتے بیٹے یعنی میرے دادا کے ساتھ۔ میرے دادا کی جب شادی ہوئی تب پردادی نے اپنی بہو یعنی میری دادی کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا۔ یہ وہی ٹپیکل ساس بہو والا ریلیشن شپ تھا۔ میری دادی سے گھر کا سارا کام کروایا جاتا تھا، خاص کر وہ میری دادی کو روز جنگل بھیجتی اور وہاں سے لکڑیاں لانے کو بولتی۔ وہی لکڑیاں پھر گاؤں والوں کو بیچ دی جاتی تھیں۔ میری پردادی میری دادی کو گھر پر رکنے نہیں دیتی تھیں۔ دادا جی شہر میں رہتے تھے اور وہی نوکری کرتے تھے۔ میری پردادی نے میری دادی کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، اتنا برا کہ اسے وہ کھانے تک کو نہیں دیتی تھیں۔ دادا جی کبھی کبھی گھر آتے تھے، مگر پردادی کے ڈر سے میری دادی اپنی پتی کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھیں۔ اس کے بعد میری دادی حاملہ ہوئی۔ حمل کے دوران بھی دادی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، اور پھر میری دادی نے اپنے بیٹے کو جنم دیا یعنی میرے پاپا کو۔ میرے پاپا کو جنم دیتے ہی میری دادی مر گئی۔ میری دادی نے مرتے وقت اپنی ساس یعنی میری پردادی کو شاپ دیا، بڑھیا تو بھی ایسے ہی در در بھٹکے گی، جنگل جنگل پھرے گی، یہ گھر تیرا ہے تو تو اسی گھر میں مرے گی، اور مرنے کے بعد بھی تیری آتما اسی میں رہے گی۔ اس کے بعد میری دادی مر گئی۔ میرے دادا میرے پاپا کو شہر لینے آئے، کیونکہ گاؤں والوں نے میرے دادا کو بتایا تھا کہ ان کی ماں ان کی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی تھیں۔